کچھ آوازیں صرف کانوں تک پہنچتی ہیں، مگر کچھ آوازیں دل میں اتر کر ہمیشہ کے لیے یاد بن جاتی ہیں۔ عالم لوہار کی آواز بھی ایسی ہی آواز تھی۔ پنجابی لوک موسیقی کی دنیا میں عالم لوہار صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی روایت کا نام بن چکے ہیں۔ جب عالم لوہار اپنی مخصوص گونجدار آواز میں گاتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پنجاب کی مٹی، اس کی خوشبو اور اس کے جذبات ایک ساتھ بول اٹھے ہوں۔ ان کے انداز میں وہ سادگی بھی تھی جو عام آدمی کو اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ جوش بھی جو محفل کو ایک لمحے میں زندہ کر دیتا تھا۔ آج بھی عالم لوہار کا ذکر ہو تو ذہن میں ایک ایسی آواز ابھرتی ہے جسے وقت گزرنے کے باوجود پرانا کہنا مشکل ہے۔ عالم لوہار کی عظمت کو صرف ان کے گائے ہوئے گیتوں کی تعداد سے نہیں ناپا جا سکتا، کیونکہ ان کا اصل کمال یہ تھا کہ انہوں نے پنجابی لوک موسیقی کو ایک ایسی آواز دی جو عام لوگوں کے جذبات کی ترجمان بن گئی۔ ان کی آواز میں پنجاب کی مٹی کی خوشبو، لوک داستانوں کی شدت، محبت کی مٹھاس اور زندگی کی تلخی سب کچھ محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی موسیقی محض ایک دور تک محدود نہیں رہی بلکہ نسل در نسل منتقل ہوتی چلے گی۔ عالم لوہار جب گاتے تھے تو صرف الفاظ نہیں ادا کرتے تھے بلکہ الفاظ کو احساس میں تبدیل کر دیتے تھے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ عالم لوہار پنجاب کی لوک آواز کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ پنجابی لوک موسیقی کی دنیا میں کچھ آوازیں صرف گانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایک پورے معاشرے کی یادداشت بن جاتی ہیں۔ عالم لوہار بھی ایسی ہی ایک آواز تھے۔ ان کی گائیکی میں پنجاب کے دیہات، میلوں کی رونق، صوفیانہ فکر، لوک داستانوں کا درد، محبت کی شدت اور عام انسان کے جذبات ایک ساتھ سنائی دیتے تھے۔ اس لیے ان کا فن محض موسیقی نہیں بلکہ پنجاب کی ثقافتی روایت کا ایک زندہ اظہار بن گیا۔ عالم لوہار کی گائیکی کی اصل طاقت کا اگر ذکر کریں، عالم لوہار کی سب سے بڑی طاقت اور خوبی یہ تھی کہ مشکل اور قدیم لوگ شاعری کو اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ عام سامع بھی اس سے جڑ جاتا تھا۔ وہ صرف الفاظ نہیں گاتے تھے بلکہ ان کے اندر چھپی ہوئی کہانی، کیفیت اور جذبے کو اپنی آواز کے ذریعے زندہ کر دیتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک خاص گونج تھی، بلند آہنگ، غیر معمولی توانائی اور الفاظ پر مضبوط گرفت ان کے انداز گائیکی کو دوسرے فنکاروں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں گلوکار، داستان گو اور اسٹیج پرفارمر محسوس ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والا شخص صرف گانا نہیں سنتا تھا بلکہ خود کو اس داستان کا حصہ محسوس کرتا تھا۔ چمٹے نے کیسے ان کی ایک منفرد شناخت بنائی تھی۔ عالم لوہار کی شناخت کا سب سے بڑا نمایاں حصہ چمٹا تھا۔ عام طور پر چمٹا ایک گھریلو اوزار سمجھا جاتا تھا، لیکن عالم لوہار نے اسے موسیقی کے آلے کے طور پر اس مہارت سے استعمال کیا کہ وہ ان کی شخصیت اور فن کا حصہ بن گیا۔ چمٹے کی تال، آواز کی گنگرج اور ان کے مخصوص انداز ادائی نے مل کر ایک ایسی موسیقی پیدا کی جسے دور سے بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ ان کا چمٹا محض ساز نہیں رہا بلکہ عالم لوہار کے فن کی علامت بن گیا۔ ان کی پرفارمنس میں چمٹے کی مسلسل تال سامعین کو اپنے ساتھ بھاگ کر لے جاتی تھی۔ یہی وہ سادگی تھی جس نے ان کے فن کو بڑے میوزک ہالوں سے زیادہ پنجاب کے میلوں، دیہاتی محفلوں اور عام لوگوں کے دلوں میں جگہ دی۔ جگنی ایک گیت سے بڑھ کر ایک روایت تھی۔ اگر عالم لوہار کے فن کو صرف ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو شاید جگنی سب سے مناسب لفظ ہوگا۔ جگنی ان کی سب سے نمایاں شناخت بن گئی اور انہوں نے اسے پنجاب کے عوام میں ایسی مقبولیت دی کہ بعد میں جگنی خود پنجابی موسیقی کی ایک معروف علامت بن گئی۔ ان کے گائیکی کے انداز میں جگنی محض ایک دھن نہیں بلکہ زندگی، روح، سفر، معاشرے اور انسانی احساس کا اظہار بن جاتی تھی۔ آج بھی جب پنجابی موسیقی میں جگنی کا ذکر آتا ہے تو عالم لوہار کا نام خود بخود ذہن میں آتا ہے۔ ہیر، داستان کو ہیر، عالم لوہار داستان کو گانے میں تبدیل کرنے کا فن جانتے تھے۔
पंजाब की ثقافت میں हीर वारिस शाह को गैर मामूली मकाम हासिल है। यह सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं बल्कि पंजाब के मुआशरे, रस्म व रवाज, तबकाती रवैयों, इंसानी जज्बात और सूफियाना फिक्र की एक वसी तस्वीर भी पेश करती है। आलम लोहार ने हीर को इस अंदाज में गाया कि एक तवील लोक दास्तान सामे के लिए महज शायरी नहीं रही बल्कि एक जिंदा मंजरनामा बन गई। उनके बारे में ये भी मशहूर है तो हीर के कलाम को मुख्तलिफ अंदाज और असालीब में पेश करने की सलाहियत रखते थे। उनकी गायकी में कहीं इश्क का दर्द होता है, कहीं जुदाई की कसक, कहीं समाजी नाइंसाफी की झलक और कहीं पंजाब की मिट्टी की खुशबू महसूस होती थी। ये दास्तानगोई उनके फन की सबसे बड़ी ताकत थी। सूफियाना कलाम और आलम लोहार की गायकी का एक अहम पहलू सूफियाना कलाम भी था। पंजाब की सूफी रवायत में शायरी सिर्फ मजहबी इजहार नहीं बल्कि इंसान, मोहब्बत, रूह और माशरे के दरमियान तल्लुक को समझने का जरिया भी रही है। आलम लोहार ने मियाँ मोहम्मद बख्श, वारिस शाह और दीगर पंजाबी शोरा के कलाम और दास्तानों को अपनी आवाज़ दी। खुसूसन सैफ अल मलूक जैसे सूफियाना कलाम की पेशकश ने उनके फ़न के इस पहलू को नुमाया किया। उनकी आवाज़ में सूफियाना शायरी का दर्द एक मुख्तलिफ कैफियत पैदा करता था। यूं महसूस होता था जैसे कोई गुलकार नहीं बल्कि एक दरवेश अपने दिल की बात बयान कर रहा हो। लोक दास्तानें इनके लिए सिर्फ गीत नहीं थी। आलम लोहार ने पंजाब की कई मशहूर दास्तानों को मौसीकी के जरिए अवाम तक पहुँचाया। हीर, मिर्जा साहबा, सस्सी पुन्नू, दुल्ला भट्टी और दीगर लोक किस्से उनके फन का हिस्सा बने। इन दास्तानों में मोहब्बत भी थी, जुदाई भी, बगावत भी, वफादारी भी और माशरती नाइंसाफी भी। आलम लोहार ने इन तमाम जज्बात को अपनी आवाज़ में सबोकर लोक दास्तान को मेज किताब या किस्से की हद तक महदूद नहीं रहने दिया। उनके यहाँ दास्तान गोई एक मुकम्मल परफॉर्मिंग आर्ट बन चुकी। आलम लोहार आम आदमी से गैर मामूली तल्लुक पैदा करते थे। आलम लोहार की मकबूलियत की एक बुनियादी वजह यह थी कि उनका फ़न अशराफिया तक महदूद नहीं था। उनकी आवाज़ गांव के किसान, मजदूर, दुकानदार, तालिब इल्म, बुजुर्ग और आम घराने के अफराद सब के लिए काबिल फ़हम थी। उनकी ज़बान वही थी जो पंजाब के आम लोग बोलते और समझते थे। वो बड़े फलसफाना ख्यालात को भी ऐसे लोक अंदाज में पेश कर सकते थे कि सामने को अजनबियत महसूस नहीं होती थी। ये एक खसूसियत उन्हें सिर्फ एक गुलकार के बजाय आम फनकार बनाती है। रेडियो, टेलीविज़न और रिकॉर्डिंग के दौर में आलम लोहार को अगर देखें, आलम लोहार का रूप ऐसे ज़माने में हुआ जब आज की तरह हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब या सोशल मीडिया मौजूद नहीं था। इस दौर में किसी फनकार को मुल्क की शोहरत हासिल करने के लिए रेडियो, रिकॉर्ड, फिल्म, टेलीविज़न, मेलों और अवामी महफिलों का सहारा लेना पड़ता था। इस महदूद मीडिया के बावजूद आलम लोहार ने अपनी आवाज़ को पंजाब की हदूद से बाहर पहुँचाया और बैरून मुल्क पाकिस्तानी व जनूबी एशियाई कम्युनिटी तक भी अपनी मौसीकी पहुँचाई। उनके दौरों में बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और दीगर ममालिक शामिल थे। ये बात उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है कि वो इस ज़माने में आलमी सतह पर पंजाबी लोक मौसीकी के नुमाइंदा फनकारों में शुमार होने लगे, जबकि आलमी रसाई के ज़राए इंतहाई महदूद थे। आलम लोहार स्टेज का फनकार था। आलम लोहार को सिर्फ आवाज़ का फनकार कहना उनके फ़न को महदूद करना होगा। वो एक मुकम्मल स्टेज परफॉर्मर थे। उनका लबात, जस्मानी अंदाज, चिमटे की ताल, आवाज़ का उतार चढ़ाव और सामईन से बराह रास्त तल्लुक उनकी परफॉर्मेंस को एक मुकम्मल मंजर में तब्दील कर देता था। वो जानते थे कि कब आवाज़ बुलंद करनी है, कहाँ अल्फाज को खींचना है, कहाँ खामोशी पैदा करनी है और किस मुकाम पर सामीन को अपनी तरफ मतवज्जो करना है। इसी वजह से उनकी महफिल में मौसीकी सुनने के साथ साथ एक ड्रामाई और जज्बाती तजुर्बा भी पैदा होता था। उनके मशहूर कलाम और गीत का अगर जिक्र करें, आलम लोहार के फ़न का दायरा सिर्फ जुगनी तक महदूद नहीं था। उनके मारूफ कलाम में जुगनी, बोल मिट्टी दे बावया, दिल वाला दुखड़ा, हीर, सैफ अल मलूक, मिर्जा साहबा,
دلہ بھٹی اور دیگر لوگ و صوفیانہ کلام شامل کیے جاتے ہیں۔ ان گیتوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں پنجاب کی اجتماعی یادداشت محفوظ تھی۔ ہر گیت اپنے اندر ایک قصہ، ایک کردار یا ایک جذباتی کیفیت رکھتا تھا۔ اب سوال یہ کہ عالم لوہار نے لوک موسیقی کو کیا دیا۔ عالم لوہار کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے لوک موسیقی کو دیہاتی تفریح کے دائرے سے نکال کر ایک باقاعدہ ثقافتی شناخت عطا کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ لوک موسیقی پرانی ہو سکتی ہے مگر اس کے جذبات کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ انہوں نے قدیم شاعری کو نئی آواز دی، لوک داستانوں کو نئی زندگی دی اور روایتی ساز کو ایسی شناخت دی کہ چمٹا ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ ان کے فن نے یہ بھی دکھایا کہ کسی فنکار کو عظیم بنانے کے لیے ہمیشہ جدید موسیقی یا بڑے آرکیسٹرا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آواز میں سچائی، الفاظ میں طاقت اور اظہار میں خلوص ہو تو ایک سادہ ساز بھی تاریخ کا حصہ بن سکتا ہے۔ نئی نسل پر عالم لوہار کے ساز کو اگر دیکھیں تو عالم لوہار کے بعد آنے والی نسلوں نے ان کے انداز سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے صاحبزادے عارف لوہار نے بھی چمٹے اور پنجابی لوک موسیقی کی روایت کو آگے بڑھایا، اگرچہ انہوں نے اسے جدید موسیقی کے عناصر کے ساتھ نئے انداز میں پیش کیا۔ یہی عالم لوہار کے فن کی کامیابی ہے کہ ان کا اثر صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں رہا۔ آج جدید میوزک، فیوژن اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے دور میں بھی ان کی آواز ان کے گائے ہوئے کلام کو سنا جاتا ہے۔ نئی نسل شاید اس زمانے کے میلوں اور محفلوں کو نہ دیکھ پائے مگر عالم لوہار کی آواز اسے پنجاب کی اسی دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ پاکستان کی ثقافتی شناخت میں ان کا کیا مقام ہے؟ عالم لوہار کو صرف ایک پنجابی گلوکار سمجھنا ان کے فن کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ پاکستان کی لوک ثقافت کے ان نمائندہ فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زبان، شاعری اور موسیقی کی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کی آواز میں پنجاب تھا لیکن انہیں فن کی کشش پنجاب کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ ان کے پاکستان نے بھی ان کی فنی خدمات کے احترام میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ اسلام آباد کے لوک ورثہ میوزیم میں بھی ان کی فنکارانہ شخصیت کی یاد محفوظ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم لوہار کا فن محض ماضی کی یاد نہیں بلکہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ عالم لوہار آج بھی کیوں زندہ ہیں؟ کچھ فنکار اپنے زمانے میں مقبول ہوتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کا نام تاریخ کی کتابوں تک محدود ہو جاتا ہے، لیکن کچھ آوازیں وقت سے بڑی ہوتی ہیں۔ عالم لوہار کی آواز بھی ایسی ہی آواز تھی۔ اس کی وجہ صرف ان کا گائیکی کا ہنر نہیں بلکہ وہ جذباتی سچائی تھی جو ان کے فن میں موجود تھی۔ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کے دکھ، خوشی، محبت، جدائی، روحانیت اور مزاحمت کو اپنی آواز دی۔ اس لیے آج بھی جب ان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پنجاب کی مٹی خود بول رہی ہے۔ عالم لوہار کی اصل مراد ان کے گیتوں کی تعداد نہیں بلکہ وہ ثقافتی احساس ہے جو انہوں نے نسلوں تک منتقل کیا۔ انہوں نے لوک داستان کو آواز دی، صوفیانہ شاعری کو عام لوگوں تک پہنچایا، چمٹے کو موسیقی کی علامت بنا دیا اور جگنی کو ایسا مقام دیا کہ وہ پنجابی موسیقی کی پہچان بن گئی۔ آج موسیقی کے انداز بدل چکے ہیں، ساز بدل چکے ہیں، سننے کے ذرائع بھی بدل گئے ہیں، لیکن عالم لوہار کا فن اب بھی یاد دلاتا ہے کہ عظیم موسیقی وہ ہوتی ہے جو صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ دل اور اجتماعی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ عالم لوہار اس لیے صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ پنجاب کی لوک روح کے ایک ایسے ترجمان ہیں جن کی آواز وقت گزرنے کے باوجود خاموش نہیں ہوتی۔ عالم لوہار کے کئی ہم عصر لوک فنکار تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم نام عنایت حسین بٹی اور طفیل نیازی کی ہیں۔ تاریخی حوالوں میں خاص طور پر عالم لوہار اور عنایت حسین بٹی جو کہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں پنجاب کے لوک تھیٹر کے بڑے ناموں میں شامل ہوتے ہیں۔ عالم لوہار کے نمایاں ہم عصر کی بات کریں تو عنایت حسین بٹی پنجابی لوک گائیکی کے ساتھ فلمی گائیکی، اداکاری اور تھیٹر میں بھی بہت نمایاں تھے۔ عالم لوہار کے مقابلے میں ان کا فن زیادہ وسیع اور فلمی دنیا سے گہرا جڑا ہوا تھا۔ طفیل نیازی پنجابی لوک موسیقی کے بڑے ناموں میں شمار ہوتے ہیں اور عالم لوہار کے ہم عصر تھے۔
ان کا انداز بھی لوک داستان اور روایتی پنجابی گائکی سے وابستہ تھا. سائیں اختر حسین پنجابی تھیٹر اور لوک گائکی میں عالم لوہار، عنایت حسین بٹی اور طفیل نیازی کے ہم اثر تھے. ان کی خاص پہچان بلند سروں میں گائکی تھی. پٹھانے خان جنوبی پنجاب اور سرائکی لوک موسیقی کے عظیم نام تھے. ان کا انداز عالم لوہار سے مختلف تھا کیونکہ پٹھانے خان کی پہچان صوفیانہ اور سرائکی کلام کی گہری درد بڑی ادائیگی تھی. لال چند پنجابی لوک روایت کے ایک اہم فنکار تھے اور عالم لوہار کے دور کے نمایاں ناموں میں شمار کیے جاتے ہیں. عالم لوہار اور عنایت حسین بٹی کا مقابلہ کریں عالم لوہار اور عنایت حسین بٹی کا اگر مقابلہ کریں تو ہم جانتے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ بہت بڑے فنکار تھے، مگر ان کی منزل اور انداز مختلف تھا. عالم لوہار کی طاقت اصل قوت لوک داستان، جگنی، وارث شاہ کی ہیر، صوفیانہ کلام، چمٹا اور بلند آہنگ داستان گوئی تھی. ان کی آواز میں دیہاتی پنجاب، میلوں، قصوں اور لوک روایات کی براہ راست جھلک ملتی تھی. عالم لوہار کو جگنی کو مقبول بنانے اور پنجابی لوک موسیقی کو عالمی سطح تک پہنچانے کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے. عنایت حسین بٹی کی طاقت کا ذکر کریں تو بٹی صاحب کی شخصیت زیادہ کثیر الجہتی تھی. وہ گلوکار ہونے کے ساتھ اداکار، فلم ساز، ہدایت کار اور مصنف بھی تھے. انہوں نے پنجابی اور اردو کی سینکڑوں فلموں میں گایا اور لوک تھیٹر کے ذریعے صوفی شاعری بھی پیش کی. عام الفاظ میں عنایت حسین بٹی نے لوک موسیقی کو فلم، تھیٹر اور اداکاری کے بڑے دائرے سے جوڑا، جبکہ عالم لوہار نے لوک موسیقی کو اپنی مخصوص آواز، چمٹے، جگنی اور داستان گوئی کے ذریعے ایک الگ شناخت دی. اس لیے دونوں کا مقابلہ کرنا ممکن تو ہے، مگر عالم لوہار کی جگہ کسی دوسرے فنکار سے مکمل طور پر پورن نہیں ہو سکتی. بہت بڑی شرط میں یہ چیز سامنے آئی کہ عالم لوہار، عنایت حسین بٹی اور طفیل نیازی کو ان فنکاروں میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستانی لوک موسیقی کو عالمی سطح پر شناخت دلانے میں اہم کردار ادا کیا. عالم لوہار پنجابی لوک موسیقی کے شہنشاہ تھے. پنجاب کی سرسبز دھرتی نے دنیا کو کئی عظیم فنکار دیے ہیں، جن میں حاجی محمد عالم لوہار کا نام سر فہرست ہے. وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پنجابی لوک موسیقی کے بادشاہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. ان کی پرجوش آواز، ہاتھ میں چمٹا اور صوفیانہ کلام سننے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے تھے. عالم لوہار نے لوک گائکی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور جگنی جیسے انداز کو مقبول بنایا جو آج بھی زندہ ہے. عالم لوہار 1 مارچ 1928 کو ضلع گجرات کے ایک گاؤں آچ میں پیدا ہوئے. بچپن ہی سے ان میں موسیقی کا شوق تھا. وہ صوفیانہ کلام اور پنجابی کہانیاں پڑھتے اور گا کر سنایا کرتے تھے. صرف 13 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا البم ریکارڈ کرایا جو بہت مقبول ہوا. انہوں نے پنجابی لوک داستانوں کو ایک نئے انداز میں گانا شروع کیا جو گاؤں اور میلوں میں سننے والوں کو محسوس کر دیتا تھا. ان کی سب سے بڑی پہچان جگنی تھی. انہوں نے اس انداز کو تخلیق اور مقبول کیا جس میں روحانی اور سماجی پیغامات کو کہانی کے روح میں پیش کیا جاتا ہے. وارث شاہ کی ہیر کو انہوں نے 36 مختلف اندازوں میں گایا. سیف الملوک، قصہ یوسف، زلیخا، مرزا صاحباں، سسی پنو، بول مٹی دے باویا، دل بڑا دکڑا، واجاں ماریاں جیسے گیت ان کی آوازوں کے ساتھ امر ہو گئے. چمٹا ان کا خاص ساز تھا جو انہوں نے لوک موسیقی کا حصہ بنایا. 1980 میں جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ سنے جانے والے گلوکار بن گئے. انہوں نے برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، جرمنی اور ناروے سمیت کئی ممالک میں پاکستانی ثقافت کی نمائندگی کی. ملکہ الزبتھ کے جوبلی تقریبات میں ان کی پرفارمنس کو سراہا گیا. حکومت پاکستان نے 1979 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. 3 جولائی 1979 کو پنڈی بٹیا کے قریب ایک سڑک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہیں لالا موسیٰ کے قریب دفن کیا گیا. ان کا فن ان کے بیٹے عارف لوہار نے آگے بڑھایا. آج بھی چمٹا بجا کر باپ کی روایت زندہ رکھے ہوئے ہیں. عالم لوہار کی آواز اب پنجاب کی مٹی میں گونجتی ہے. ان کے گیت محبت، صبر، عشق حقیقی اور لوک روایت کی یاد دلاتے ہیں. وہ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ پنجابی تہذیب کے محافظ تھے جنہوں نے
اپنی مختصر زندگی میں لوک موسیقی کو عالمی سطح پر پہچان دلائی، ان کی یادداشت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ عالم لوہار کے گائے ہوئے کئی گیت آج بھی پاکستان اور پنجاب میں بےحد مقبول ہیں۔ ان کے کچھ مشہور گیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جگنی ان کا سب سے مشہور اور شناخت بننے والا گیت ہے۔ بول مٹی دے باویا ایک جذباتی اور روحانی گیت جو آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ واجہ ماریاں بلایا ان کے مشہور گیتوں میں سے ایک گیت جس میں درد اور پکار کا احساس ہے۔ دل والا دکھڑا دکھ اور محبت کے جذبات سے بھرپور گیت۔ ہیر وارث شاہ انہوں نے وارث شاہ کی ہیر کو کئی مختلف انداز میں گایا جو بہت مقبول ہوئی۔ سیف الملوک ایک مشہور قصہ جو انہوں نے بڑے انداز میں پیش کیا، اور دوسرے گیتوں میں مرزا صاحباں، سسی پنو، قصہ یوسف زلیخا، جس دن میرا ویاہ ہوئے گا، ماں دا پیار، دھرتی پنج دریاواں دی۔ یہ گیت آج بھی ریڈیو، یوٹیوب اور لوگ محفلوں میں بار بار سنے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جگنی اور بول مٹی دے باویا ان کی پہچان بن چکے ہیں۔ عالم لوہار کی آواز دراصل ایک ایسے پنجاب کی آواز تھی، یہاں لوک داستانیں صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے عام لوگوں کے جذبات، خوشیاں، دکھ، محبتیں اور روایت کو موسیقی کا حصہ بنایا۔ ان کی آواز کی سب سے بڑی طاقت یہی تھی کہ وہ مصنوعی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس میں مٹی سے جڑا ہوا ایک سچا پن تھا۔ شاید اس لیے کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود عالم لوہار صرف ماضی کے ایک نام نہیں بلکہ پاکستانی اور پنجابی لوک موسیقی کی ایک زندہ روایت ہے۔ عالم لوہار کا سفر شاید فقر کی کتاب میں ایک باب تھا، مگر ان کی آواز آج بھی اس کتاب کے زندہ ترین صفحات میں شامل ہے۔ زمانہ بدل گیا، موسیقی کے انداز بدل گئے، لیکن عالم لوہار کی گونج آج بھی پنجابی لوک موسیقی کے دل میں سنائی دیتی ہے۔ یہی کسی فنکار کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا فن لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ عالم لوہار نے ثابت کیا کہ اصل فنکار کسی ایک زمانے کا نہیں ہوتا، اس کا فن آنے والی نسلوں کا بھی ایک اثاثہ بن جاتا ہے۔ جب تک پنجابی لوک موسیقی سنی جائے گی، جب تک لوک داستانیں سنائی جائیں گی، عالم لوہار کا نام بھی احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔